دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق میں نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ تو آج ہم ایک بات کریں گے، جیسا کہ آپ نے اوپر ٹاپک سے بھی نوٹ کیا ہوگا، کہ مظہر کن یا کن کا ظہور کسے کہتے ہیں۔ تو کن کا ظہور کسے کہتے ہیں، اس کو تھوڑا جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ جو ہے تھوڑا قانون فطرت کو اور قدرت کاملہ میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قانون یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت ملیں یا نر اور مادہ ملیں تو تخلیق ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں بھی اس بات کو روز روشن کی طرح واضح کیا گیا، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک تمام جو کائنات میں اس پہ سرٹن جو ہے وہ سسٹم ہے مالک کا، جس کے تحت جو ہے سارا نظام چل رہا ہے۔ نہ دن سے ہو کہ وہ رات سے آگے بڑھے، نہ رات سے ہو کہ وہ دن سے آگے بڑھے، نہ سورج جو ہے وہ چاند کے مدار میں آتا ہے، نہ چاند سورج کے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ ہر کوئی پورا جو نظام ہے نا، اس طرح موسموں کے آنے جانے میں، ان کے تغیر و تبدل میں، ہر چیز میں کائنات میں ایک سسٹم ہے۔ فطرت کے کچھ قوانین ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب محمد رب العالمین اپنی قدرت کاملہ اس کا جو وہ ظہور جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہی ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، میں ہی کن ہوں، اور وہ کن کا ظہور ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم دیکھیں تو آدم کی تخلیق جو ہے وہ قدرت کاملہ کا ظہور ہے، کن کا ظہور ہے۔ تاریخ مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں ہم آپ کے ساتھ آپ کی دلچسپی کے لیے قدرت کاملہ اور قانون فطرت میں فرق کو سمجھنے کے لیے، یا کن کا ظہور کیسے ہوتا ہے، چند چیدہ مثالوں کا ذکر جو ہے کرتے ہیں، تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ کن کا کیا مطلب ہے۔ تو دور نہ جائیے، حضرت یونس کی مثال دیکھ لیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن، فریاد کرتے رہے، اور پھر کیسے مچھلی نے انہیں اگلا، مچھلی میں وہ زندہ رہے ان کے پیٹ میں، مچھلی نے انہیں اگلا، اور جب اگلا جس وہ عمان کے ساحل پر وہ ایک جگہ ہے، مجھے اس کو اتفاق ہوا ہے، اس کو کسی وقت ہو سکا تو آپ کو بھی وہ اس جگہ کی تصویر دکھائیں گے۔ تو وہ اس جگہ پر جہاں پر حضرت مشرق نے اگلا تھا حضرت یونس کو، وہاں
رب کے حکم سے ایک پہلے ہی کدو کی بیل اگائی تھی اور ان کے جسم کے گرد جو ہے وہ لپٹ گئی تھی، اور تب تک لپٹی رہی تھی جب تک ان کے جسم پر وہ سکن سے نہیں آ گئی تھی۔ تو مچھلی کے پیٹ میں ان کا زندہ رہنا، ان کو نئی زندگی بخشے جانا، یہ کن کا ظہور نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ قدرت کاملہ نہیں تو اور کیا ہے۔ رب انی مسن در وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب کی مثال آپ کے سامنے ہے، کتنے برس تک ان کے جسم پر زخم رہے، کیڑے کھاتے رہے ان کو گوشت، وہ جو اترتا ان کو رکھ دیتے تھے، انہوں نے صبر کیا، اور پھر جب انہیں شفا ہونے لگی اس قدرت کاملہ کے تحت، تو کیسے انہیں مالک نے ایک کوے کو دکھایا نہاتے ہوئے ایک چھوٹے سے پانی کی جو، وہ بھی اس طرح سے انہوں نے غسل فرمایا، ان کو شفا حاصل ہوگی۔ یہ قدرت کاملہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ کن کا ظہور نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی مثال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کیسے ان کی جو ہے پوری زندگی، ان کو سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا اور مالک نے وہ آگ ان کے لیے سلامتی والی بنائی۔ یہ قدرت کاملہ کا کمال نہیں تھا اور کیا تھا، یہ کن کا ظہور نہیں تو اور کیا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل کی پیدائش، اور جب انہیں صحرا میں چھوڑ دیا گیا، جب بی بی ہاجرہ وہ لکودک صحرا میں پانی کی تلاش میں دوڑیں، تو آپ دیکھیں وہ بچے نے جب ایڑی ماری، اس ایڑی کے نیچے جو چشمہ پھوٹا، جو آب زمزم زمزم کہا، تو وہ ٹھہر کے پتہ نہیں تو کتنا پانی ہو جاتا، تو وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو زمزم کا وہ ایڑی کے مارنے سے زمزم کا نکلنا اور آج تک وہ فیض جاری و ساری رہنا، وہ قدرت کاملہ نہیں تو اور کیا ہے، کن کا ظہور نہیں تو مجھے بتائیں اور کیا ہے۔ بابا ابراہیم کا اسماعیل کے گردن پر چھری چلانا اور اس کی جگہ مینڈا رکھا جانا، کن کا ظہور نہیں تو اور کیا ہے، مجھے بتائیں۔ قدرت کاملہ ہی ہے، مالک اپنی ہر جگہ نشانیاں دکھاتے۔ حضرت زکریا کے ہاں بانجھ ہونے کے باوجود ان کی بیوی کے 90 برس کی عمر میں قدرت کاملہ کا ظہور نہیں تو اور کیا، اولاد کا ہونا، ان کو وارث عطا ہونا۔ وہ پھر اس مالک بتاتا ہے میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں ہی قادر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، حتمی اختیارات میرے پاس ہے، میں کن کہہ دوں اور کام نہ ہو تو پھر کہنا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی طرف آتے ہیں، ان کے دورے موسیٰ فرعون کی مثال سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ حضرت موسیٰ کا جن حالات میں پیدا ہونا، پھر ان کی کس طرح سے مالک نے حفاظت کا بندوبست کیا، ان کی والدہ کی طرف وحی نازل کرنا، پھر اس صندوق میں بچے کو ڈال کے اس کا پانی پہ تیرنا، اس کو با حفاظت پہنچانے والا فرعون کے محل تک، پھر اس نامراد اتنے بڑے فرعون کی گود میں پرورش پانا ایک نبی کا، مجھے بتائیں یہ قدرت کاملہ نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اسی نبی کو اتنا جو ہے قداور کیا کہ وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب فرعون کا لشکر جس وہ دریا عبور کرنے لگے تھے، تو وہ موسیٰ کی چھڑی، وہ عصائے موسیٰ، عطائے موسیٰ، وہ عصائے موسیٰ نہیں تھا، اصل میں عطائے رب موسیٰ تھا، وہ عصائے موسیٰ عطائے رب موسیٰ تھا، جس کے مارنے سے دریا پھٹ گیا، موسیٰ اور اس کا لشکر گزر گیا۔ وہی دریا
پھر وہی عصا، وہی عطا، حکم ہوا، اذن ہوا تو مارا گیا۔ تو جب فرعون نے گزرنا چاہا تو دریا جو تھا وہ اپنی اصلی اس میں وہ رستہ بند ہو گیا، پھٹ گیا، اور فرعون اس کا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ یہ اس کے قدرت کاملہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ اس کے عظیم کن کا ظہور نہیں تو اور کیا ہے۔ ان سب مثالوں کا سمجھ کے بھی کن کو نہ سمجھیں تو پھر بتائیں کن کہنے والے کا، کن کرنے والے کا، کن سمجھانے والا کا تو نہیں ہے نا، اس میں قصور تو ہمارا ہے جو ہم بات سمجھ نہیں رہے، ہم سیدھا راستہ نہیں پکڑ رہے۔ پھر بی بی مریم کی مثال سب کے سامنے ہے کہ اس نے یہ بھی کر دکھایا کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں دینا چاہوں تو یہ تو میں نے ایک سسٹم چلانے کے لیے یہ ایک مرد و زن کا سلسلہ شروع کیا، میں چاہوں تو بن باپ کی بھی عطا کر سکتا ہوں۔ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ کا دنیا میں تشریف لانا کن کا ظہور ہے، اس کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ اور پھر اس بچے کا، نوزائیدہ بچے کا اپنی ماں کے حق میں پنگوڑے میں بولنا، ایک بچہ بول رہا ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ بھئی بچے کو زبان کہاں لگ گئی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ اور میں جو عمل کر رہے ہیں، ہمارے جو ہاتھ پیر نہیں بولیں گے، وہ ہمارے خلاف جو ہے گواہی نہیں دیں گے، ہاں یہ اچھے کام کرتا رہا ہے، ان سے یہ برے کرتا رہا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ناک سے، اپنے کانوں سے، اپنے ذہن سے، اپنے جسم کے تمام اعضاء سے کون سے کام کرتے رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کو مالک نے جو معجزات عطا کیے، مردے کو زندہ کرنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا، اور جب وہ پھونک مارتے تھے تو جان پڑ جاتی تھی، برس کے مریضوں کو ٹھیک کرنا، اندھے کو بینا کرنا، تو وہ کون ہے اصل میں؟ وہ ذات، وہ کن کا ظہور۔ تو جب کن ہوتا ہے تو کمال ہوتا ہے۔ کاف سے کمال، نون سے نور، اصل میں یہ نور محمدی کا کمال ہے کن۔ میرے نزدیک کن کاف سے کمالیت کی حد ہے، کس سے؟ نور محمدی کی کمالیت کی حد ہے۔ اب بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار کو جو معراج حاصل ہوئی، جو سب جانتے ہیں معراج کا واقعہ۔ اصل میں معراج ہے کیا؟ ذات کا دیدار، اور یہی شرف آگے ان کی امت کو بھی حاصل ہوا۔ اس کو حاصل کرنے کے آپ اور میں مل کر کوشش کریں۔ ذات کا خود پر آشکار ہونا کن کا سب سے بڑا ظہور ہے، کمالیت نور محمدی کا شرف آپ کو اور مجھے عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس رمز کو سمجھنے کی حق کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔